میں بڑے آپ حضرات کو کا ذائقہ بدلنے کے لیے ابھی تک آپ حضرات نعت پاک سماعت کر رہے تھے، اب آئیے تقریر کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور میں بڑے ادب کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کی ایک ایسی شخصیت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جو بلا شبہ اسلام و سنیت کے ایک مبلغ ہیں اور اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کو بام عروج پر لانے کا وہ جذبہ بھی رکھتے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت کہ جو خطابت کے ارتقائی سفر میں ایک نئی آواز کے ساتھ ابھر رہے ہیں، اور جو بلا شبہ اس دور میں بزرگوں کی عملی، فکری اور علمی روایتوں کے سچے امین بھی ہیں۔ میری مراد مبلغ اسلام و سنیت، حامی قرآن، عاشق محبوب رحمان حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمان صاحب صدیقی سے ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں ادب سے گزارش کروں گا کہ حضرت مسند خطابت پر تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہمیں کسب فیض کا موقع فراہم کرے۔ آپ حضرات استقبال کریں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم سمنا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بس یہ سوچ کر کہ میرے لباس پر جو کہے لگاتے ہیں میں انہی کے تاج کی قیمت لگا کے جاتا ہوں، یہ دیکھنا ہے سمندر پر کیا گزرتی ہے، میں اپنی پیاس کا قصہ سنا کے جاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدل فلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی قرآن مجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا والی وصحبہ دائماً ابدا۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، میں بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، اصل تقریر تو حضور فیض رضا حضرت علامہ مولانا فیض احمد صاحب مصباحی اشعری قبلہ کی ہوگی۔ اصل خطاب تو حضرت کا ہوگا، آپ تو مجھے سنتے ہی رہتے ہیں، اور اس کے بعد میں مفتی صاحب بھی قبلہ ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ۔ جی ساری کائنات، ساری مخلوق اسی کی طالب ہے اور وہ مطلوب ہے۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میرا ہے، اسی کی جستجو، اسی کی تلاش کہ اس کی رضا ہمارے لیے ہے، اس کی محبت ہمارے لیے ہے، اور مختلف طریقے سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی رحمت ہمیں مل جائے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمارا ہے۔ ہم اسی کی بارگاہ میں عرض کرے کہ تو کس کا ہے،
تو اس نے ایک عام اعلان کر دیا، جو میرے نبی کا ہے میں اس کا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے راضی ہو جائے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ سب کو چھانٹ دیا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اس کا کرم اسی کے لیے ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ سے محبت کرے، آپ کی تعظیم و توقیر کرے۔ آج کے بیان میں آپ کو یہی سننا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ ایمان ہے اور نبی کی توہین کفر ہے۔ نبی کی توہین کفر ہے، چاہے وہ توہین زبان سے کرے یا تحریر میں کرے یا توہین کرنے والوں کی تائید کرے۔ توہین پائی گئی، اسلام سے نکل گیا۔ اچھا، نبی کی توہین کفر کیسے ہے؟ تو سب سے بڑی مثال قرآن میں ہی ہے، شیطان کی مثال ہے۔ اگر کوئی ایسا گستاخ، کوئی نافرمان آپ کو نظر آئے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرے، آپ کے غیب کا انکار کرے، آپ کی حیات کا انکار کرے، تو اس سے کہو کہ توہین مصطفیٰ کفر ہے اور تیری باتوں سے توہین نظر آ رکھی ہے۔ وہ کہے گا کیسے ہے؟ تو ایک ہی سوال کرنا کہ شیطان کافر کیوں ہوا؟ ہے نا؟ قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تکبر کیا، غرور کیا، کافر ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا شیطان نے اللہ کا انکار کیا تھا؟ کیا شیطان نے ضروریات دین میں سے اور کسی چیز کو جھٹلایا تھا؟ کیا شیطان نے جنت کا انکار کیا تھا؟ کیا عبادت سے روگردانی کی تھی؟ کیا جہنم کا انکار کیا تھا؟ کیا قیامت کا انکار کیا تھا؟ کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ ارے ضروریات دین میں یہ ساری چیزیں شامل ہے کہ نہیں؟ کوئی کہے میں جنت کو نہیں مانتا، کافر۔ کوئی کہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن ان میں سے کسی چیز کا اس نے انکار نہیں کیا۔ شیطان سے پوچھو مرنا ہے کہ نہیں، کہے گا ہاں۔ کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے کہ نہیں، تو کہے گا ہاں۔ جہنم ہے تو ہے، جنت ہے کہ نہیں، تو مردود بھی کہے گا کہ ہے۔ اللہ کتنے ہیں تو کہے گا ایک۔ پوچھو شیطان سے، اس نے دو خدا نہیں مانے تھے، خدا ایک ہی مانتا تھا، اور خدا کے وجود کا بھی انکار نہیں کیا۔ نہ خدا تبارک و تعالی کی عبادت سے اس نے انکار کیا۔ پھر کافر کیسے ہوا؟ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ سب سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر، کہ مردود اڑ گیا۔ اس نے نبی کی شان میں توہین کی، اور توہین بھی کیسی؟ کہتا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے انگار سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ اس مردود کے الفاظ تھے۔ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر بتا کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی، اور جب نبی کی شان میں توہین کی تو اب وہ سارے عقائد مان لے، جنت کو بھی مانے، جہنم کو بھی مانے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو بھی مانے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی مانے، اور کتنی عبادت کرتے رہے، سب بیکار،
ساری عبادتیں برباد کر دی گئی، کوئی سجدہ اس کے کام نہ آیا، دیگر ضروریات دین اگرچہ وہ سب مانتا ہے، لیکن جب نبی کو نہیں مانا تو سب بیکار۔ تو یہیں سے معلوم ہوا کہ نبی کی توہین کفر ہے، ایسا کفر ہے کہ جو آدمی کو ذلیل کر دے، ایسا ذلیل کہ اب وہ بھلا ہی سارے ارکان مانتے رہے، نبی کو نہ مانا کچھ نہیں ملے گا۔ اور نبی کی تعظیم ایمان ہے، اگر نبی کی تعظیم کرے ہے نا، یہ تو ایمان ہے ہی، بغیر تعظیم نبی کے ایمان مل نہیں سکتا۔ لیکن نبی کی تعظیم تو ایسی ہے کہ اگر کوئی کافر کرے تو اللہ اسے دولت ایمان سے نواز دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو اتار دیا۔ مقابلہ کرو، جادوگر دنیاوی لالچ میں آ کے اتر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، سامنے جادوگر ہے۔ جادوگر آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے، آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے کہ ہم اپنا جادو ڈالیں۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جادوگروں نے پہلے کیا، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے کر کے انہوں نے نبی کے ادب کا مظاہرہ کیا، نبی کے ادب کا اظہار کیا۔ اللہ کو نبی کا یہ ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ ان جادوگروں کو دولت ایمان سے نواز دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی تعظیم ایسا عظیم فعل ہے کہ اگر کافر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دولت ایمان سے نواز دے۔ اور نبی کی توہین اتنا برا فعل ہے کہ کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار مسلمان کیوں نہ ہو، اگر نبی کی توہین کرے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان سے نکل جائے گا، ہے نا؟ کیونکہ نبی کی تعظیم یہ ایمان ہے، اور اطاعت کے لیے، اتباع کے لیے تعظیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آج یہ ہمیں تعظیم سے روکتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ جہاں ہم فجر میں کھڑے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کہتے یہ شرک، یہ ناجائز فتوے، اور ان کے ہاں سے ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ نہیں؟ اور پھر وہی پرانا ان کا سوال، کیا صحابہ نے پڑھا تھا کیا؟ کل آپ نے سنا نا اس کے اوپر، کیا تابعین نے پڑھا تھا کیا؟ ارے قرآن کہہ رہا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، تو اب تعظیم کے جتنے افراد ہیں وہ سب اس میں داخل۔ اور کسی پاگل سے پاگل آدمی سے بھی پوچھ لو تو وہ بھی یہی کہے گا کہ کھڑے ہونا تعظیم ہے، اور قرآن کہہ رہا تعظیم کرو، تو کھڑے ہو کر ہم نے نبی کی تعظیم کی کہ نہیں؟ اور تعظیم کر کے قرآن پہ عمل کیا کہ نہیں؟ اچھا یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر بھی تو پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے کھڑے ہونے کو تعظیم کہتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں یہ رواج ہے کہ کھڑے ہونے کو تعظیم کہا جاتا ہے؟ اگر عرف میں بیٹھنے کو تعظیم کہا جاتا تو ہم بیٹھ کے سلام پڑھتے ہیں، ویسے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، لیکن بات تعظیم کی آئی ہے۔ کھڑے ہونے کو تعظیم کہا جاتا ہے، قرآن کہہ رہا نبی کی تعظیم کرو، تو تعظیم کے جتنے افراد ہیں سب اس کے اندر داخل۔ اگر بیٹھنے کو، اچھا بیٹھنا چھوڑیے، اگر لیٹنے کو تعظیم کہا جاتا تو لیٹ کے سلام پڑھا جاتا، لیکن تعظیم کہتے کھڑے ہونے کو، اس لیے ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی تعظیم کرو۔ اگر ہمارے نوجوانوں کے سامنے یہ سوال آ جائے تو وہ اسی میں گھومتے رہتے کہ ہاں صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے پڑھا تھا کہ نہیں، اور پھر کس صحابی نے کھڑے ہو کے پڑھا تھا؟ اچھا وہ یہ بھی لے کر آتے کہ مصطفیٰ جان رحمت کس صحابی نے پڑھ لیا تھا۔ ارے نبی کی تعظیم و توقیر کرنا، نبی کی تعریف کرنا جس زبان میں کرو، اس زمانے میں صحابہ کرام اپنی زبان پہ کرتے تھے، آج ہم ہندوستان کے ہم اپنی زبان میں کر رہے ہیں۔
بس مقصد یہ ہے کہ نبی کی تعظیم ہو جائے، نبی کا ادب، یہی تو ایمان ہے۔ اور اگر نبی کی تعظیم سے پھرا، ایمان سے پھر جائے گا، ہے نا۔ اور یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ناجائز ہے، نبی کی تعظیم سے روکتے ہیں، اگر یہ کہیں گورنمنٹ جاب پر ہو، ان کا آفیسر آ جائے تو پٹ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کہاں گے تمہارے شرک کے فتوے؟ اب کہاں کی تعظیم کا بڑا آفیسر ہے؟ لات مارو ایسی نوکری کو جہاں پہ حرام کام کرنا پڑے۔ تعظیم کر رہے ہیں، نبی کی تعظیم کی باری آئے تو ناجائز۔ اپنے استاد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ارے جب نبی کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو کسی کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، نہ ماں باپ کے لیے، نہ استاد کے لیے، نہ اپنے آفیسر کے لیے۔ لیکن ان کی سیاست تو دیکھو، ان کی چال بازی تو دیکھو، نبی کے لیے کھڑے ہوں تو کہے شرک، ناجائز، ہے نا۔ اور صلاۃ و سلام پڑھنے کی بات آ جائے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن راشٹر گیت برابر کھڑے ہو کر ہی پڑھے گا۔ ان کے جھنڈے کو سلامی دینا جائز، رسول پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا تو ناجائز۔ شیطان کے نقش قدم پہ ایسے گامزن ہیں یہ لوگ، خود بھی بہک رہے ہیں، دوسروں کو بھی اپنے گروپ میں سمیٹ رہے ہیں، ہے نا۔ اب تعظیم کی بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں، آب زمزم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کے لیے کیوں کھڑا ہوا تو کہنا تو آب زمزم پینے کے لیے کیوں کھڑا ہوا؟ بات وہاں پہ بھی تعظیم کی آئے گی، ہے نا۔ آب زمزم کی تعظیم کے لیے اسے کھڑے ہو کے پی رہے ہیں۔ آب زمزم تو پانی ہے، اور جب پانی کے لیے کھڑے ہونا جائز تو کیا نبی کے لیے کھڑے ہونا ناجائز؟ معاذ اللہ۔ اور پھر پانی اتنا متبرک ہوا کیسے؟ نبی کے طفیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑا، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہ پانی اتنا لائق تعظیم ہوا کہ اب اسے جب پینا ہو تو کھڑے ہو کے پیا جائے گا، یہی اس کا ادب ہے۔ یہ تو وہ پانی ہے جو نبی کے تلووں سے نکلا، لیکن وضو کے پانی کو بھی کھڑے ہو کے پینا چاہیے، ہے نا۔ اگر برکت کے لیے 2-4 گھونٹ پی رہا ہے تو وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینا، یہ وضو کے پانی کی تعظیم ہے۔ آخر کیوں؟ انہی سے پوچھو، یہ لوگ بھی وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیتے ہیں، پوچھو کیوں؟ یہ پانی کی تعظیم کیوں ہے؟ تو کنہان ندی کا اتنا برکت والا کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس پانی سے ہم نے وضو کیا ہے تو کیا ہوا؟ ارے حدیث پاک ہے جب وضو کرو تو وضو سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ اس پانی نے ہمارے گناہ دھو دیے، کر کے ہم اس پانی کی تعظیم کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ جواب دیں گے یہ لوگ۔ تو ان سے کہو کہ ارے کم عقل، جس نے گناہ کیا تھا وہ تو بہ گیا، اور تعظیم اس کی کر رہا جو رہ گیا۔ ارے جو پانی بہ گیا تعظیم تو اس کی کرنا تھا، گناہ تو اس نے دھویا، لیکن جو پانی بچ گیا رہ گیا تو اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ تو مردود کہے گا، ہے نا، اور پھر کہنا ہی پڑے گا اسے بھی کہ اس پانی کو اس پانی سے نسبت ہے کہ نہیں؟ آیا نا نسبت کی طرف۔ پانی، وہ پانی جو گناہ دھو رہا وہ تو بہ گیا، تعظیم بچے ہوئے پانی کی کر رہا ہے، تو کہے گا کہ اس پانی کو نسبت ہے اس پانی سے۔ کا نسبت ہے، مانا نہ نسبت۔ تعظیم کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ اس نے گناہ دھو دیے۔ ارے جب ایک پانی گناہ صاف کر دے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جائز۔ پھر یہ تو ذات مصطفیٰ ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا وَيُزَكِّيكُمْ کہ یہ تمہیں پاک کرتے ہیں کفر و شرک سے، یہ تمہیں ستھرا کرتے ہیں کہ اس نے گناہ دھویا تو اس کی تعظیم، یہ تو کفر و شرک سے پاک کر رہے ہیں تو ان کی تعظیم بدرجہ اولا جائز۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آباد، اعلی حضرت، اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ایک وضو کا بچا ہوا پانی جو گناہ دھو دے اس کی تعظیم۔
اور یہ تو گناہ سے پاک کر رہے ہیں، شرک و کفر سے پاک کر رہے ہیں. ان کی تعظیم ایمان ہے، اور جو تعظیم سے انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اور ہمارے ائمہ کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ تو ذات مصطفیٰ کی بات ہے نا. ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک مرتبہ ایک قافلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، صحابہ کرام تھے. سرکار نے وضو فرمایا، وضو کا پانی بچ گیا، تو صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے طلب کر رہے ہیں، لے رہے ہیں. وضو کا بچا ہوا پانی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں کچھ پانی آ گیا، تو پردے کے پیچھے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ہے نا، آپ فرماتی ہے کہ اے انس، تبرک میں میرا بھی خیال کرنا. یہ وہ ہیں جو نبی کی زوجہ ہے، جو نبی کی اہلیہ ہے، لیکن جب وضو کا پانی تقسیم ہو رہا ہے رسول پاک کا، تعظیم مصطفیٰ دیکھو صحابہ کرام کس طریقے سے سکھا رکھے ہیں کہ ام المومنین فرماتی کہ انس، تبرک میں میرا بھی خیال رکھنا، میرا بھی حصہ اس میں رکھنا ہے نا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رکھے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، درس حدیث کا جاری ہے. اچانک چہرے کا رنگ آپ کے بدل گیا، چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی، بدن سے پسینہ پھوٹنے لگا. جب آپ حدیث کا درس دے چکے تو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیفیت کیسے تبدیل ہو گئی، آپ کی یہ حالت کیسے متغیر ہو گئی. تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کرتے مبارک میں ہاتھ ڈالا، اور جب ہاتھ باہر نکلا تو ایک بچھو نکلا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بچھو مجھے مسلسل کاٹ رہا تھا، اس کی تکلیف کی وجہ سے میری حالت بدل گئی. شاگردوں نے کہا حضور آپ نے اس بچھو کو نکالا کیوں نہیں؟ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے ادب کی وجہ سے. بتائیے جب رسول پاک کی حدیث کا یہ ادب تو ذات مصطفیٰ کے کتنا ادب ہے نا. اور پھر دیوانوں کی بستی ہے نا، جب دیوانے اس بستی میں چلے جائے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے کہ نہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ہے نا. مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رکھے ہیں. ایک پرانی دیوار انہوں نے دیکھی تو بہت پرانی تھی، آگے بڑھ کے اس دیوار کو چوم لیا ہے نا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کیونکہ عقل تو ہمیشہ کیوں اور کیسے کرتے رہے گی، یہ چومنے پہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیوں چوم رہے کیوں چوم رہے، لیکن عشق ہوتا ہے کہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اس دیوار کو چوم لیا. شاگرد سے پوچھ لیا حضرت کیوں چوم لیا؟ تو کہتے ہیں کہ دیوار بڑی پرانی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ زمانہ مصطفیٰ اس دیوار نے پایا ہے. تو میرے عشق نے مجھ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا ہو، اور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو اس دیوار پہ رکھا ہو. تو اس دیوار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مس ہوا ہے، اس لیے میں نے اس دیوار کو چوم لیا ہے. تو آخر آپ کے شاگرد اور مریدی تھے، پوچھ لیا حضور مان لیجئے کبھی سرکار گئے ہوں اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دستے پاک اس دیوار پہ نہ رکھا ہو تو پھر کس نسبت سے چومتے ہیں؟ اب کون سی نسبت آپ یہاں پہ لائیں گے؟ تو کہا کہ کبھی سرکار یہاں سے گزرے ہوں گے تو آپ کا دامن مبارک یا چادر مبارک اڑ کر اس دیوار سے لگی ہوگی. تو سرکار کی چادر اس دیوار سے لگی ہے، بس اسی نسبت سے چوم لیا. تو پھر کہا کہ حضور کبھی اگر سرکار گزرے ہو اور چادر بھی نہ لگی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا یہاں سے گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ سرکار کی نگاہیں اس دیوار پہ پڑی ہو، سرکار نے اس دیوار کو چوما ہو، اس لیے سرکار کی نگاہوں نے اس دیوار کو دیکھا ہو، سرکار کی نگاہ اس دیوار پہ پڑی ہو،
بس اسی نسبت سے میں نے اسے چوم لیا۔ مریدین کہتے ہیں کہ حضور مان لیجئے کبھی سرکار یہاں سے گزرے ہو، فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نیچی ہو، آپ نے اس دیوار کو نہ دیکھا ہو، پھر کس نسبت سے چومتے ہیں؟ تو اب یہ بھی جلال میں آ گئے اور کہتے کہ سنو، کبھی سرکار یہاں سے گزرے ہوں گے، اور اگرچہ میرے آقا نے اس دیوار کو نہ دیکھا ہو لیکن دیوار نے میرے آقا کو دیکھا ہوگا، بس اسی نسبت سے میں نے اس دیوار کو چوم لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور یہ نسبت، یہ تعظیم ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملی ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ گزشتہ جو صدیاں گزری اٹھا کے دیکھیے، تعظیم رسالت کے کیسے اہم کردار ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، اور تعظیم کا ہمیں کیسا درس دیا ہے۔ یہ تو آج کے ہیں جو کہتے ہیں کہ تعظیم شرک ہے، ابھی ابھی ابھرے ہیں، کوئی وجود نہیں ان کا، اور بے بنیاد باتیں، کوئی پختہ دلیلیں ان کے پاس نہیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جانتے کچھ نہیں ہے، تقریروں میں آتے نہیں، علماء کے پاس جاتے نہیں، اس لیے ان کی باتوں میں گھوم جاتے ہیں، بس پوچھتے رہتے کہ حضور کس صحابی نے ایسا کیا، کس صحابی نے ویسا کیا، ہے کہ نہیں؟ کل میں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ جلوس کے اوپر کہتے ہیں کہ تم جلوس نکالتے ہو، کہتے نا کس صحابی نے جلوس نکالا تھا؟ تو ان سے کہو کہ جو 40 دن کی جماعت نکالتے ہیں، یہ 40 دن کی جماعت فکس کر کے کس صحابی نے نکالا؟ یہ گلی گلی گھومنا یہ کب سے چالو ہوا؟ جب سے یہ تبلیغی جماعت بنی ہے تب سے یہ شروع ہوا، اس سے قبل ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہمیں ہمارے بزرگوں سے یہی درس ملا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو، سرکار کی محبت پہ قربان ہو جاؤ، ہے نا؟ سالم ناگپوری صاحب نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے، ذکر خدا میں ہیں تو زباں بے مثال ہے، طیبہ کی سوچتا ہے تو اچھا خیال ہے، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کے گھٹا نہ کی، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ اور ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سبق پڑھایا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی 2 تاریخ کو امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں اور آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید ایک ایسی ضرورت ہے کہ بغیر اس کے زندگی گزارنا بہت دشوار اور بہت مشکل ہے۔
آج ایک طبقہ ایسا ہے جسے غیر مقلد کہتے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن و حدیث سے مسئلے نکال سکتے ہیں، ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہی کافی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جیسا تم سمجھ رہے ہو قرآن سے مسئلے نکالنا، حدیث پاک سے مسئلے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ان کی بے باکی کا عالم یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے چھوٹے عالموں کو نہ گنتے ہوئے سیدھے بڑے علماء کے اوپر میں انہوں نے اپنے طنز کے تیر چلائے، بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ ایک عام سا آدمی سمجھ کر آپ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی، امام اعظم کو قیاس کہنے لگے کہ اپنی مرضی سے مسائل بیان کیے، اپنی مرضی سے مسئلے گڑے، جبکہ ساری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے وہ ذہانت، وہ علم عطا فرمایا کہ ساری دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے خود مسئلے نکال سکتے ہیں، کیا انہیں اس بات کی خبر ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے لیے کتنے علوم پر عبور حاصل ہونا چاہیے، کتنے علوم پر مہارت ہونی چاہیے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کیا، خدا داد صلاحیت اور علم کی بنیاد پر مسائل شرعیہ ہمارے سامنے پیش کیے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مانتے ہیں کہ ہم نے قرآن تو پڑھا لیکن سمجھ میں نہ آیا، حدیثوں کو پڑھا سمجھ میں نہ آیا، امام اعظم نے سمجھا دیا، اور سمجھایا ہی نہیں، قرآن مقدس کی آیتوں سے، حدیث پاک کی باریکیوں سے مسائل بھی نکال کے سامنے رکھ دیے۔ آج پوری دنیا کو تقلید کی ضرورت ہے، بغیر تقلید کے مسائل شرعیہ پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے مسئلے نکال سکتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں یا ایک حدیث پڑھتا ہوں، بتاؤ تم نے اس آیت اور حدیث سے کتنے مسئلے نکالے؟ اتنا آسان ہے؟ نئے نئے دین سے جڑے، کچھ دن ہوئے کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے لگے، اپنی جماعت کے عالم، اور دعویٰ ان کا یہ کہ ہم قرآن و حدیث سمجھنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ارے یہ دعویٰ بڑے بڑے اکابر اولیاء اور علماء نے نہیں کیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے عالم نہیں تھے؟ کیا آپ کو سرکار کی حدیثیں یاد نہیں تھی؟ لیکن امام سرکار غوث پاک نے بھی اس بات کا دعویٰ نہ کیا
کہ میں خود مجتہد ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ علم دین کی طلب میں کبھی نیشا پور کا سفر کر رکھے ہیں، کبھی سمرقند کا سفر کر رکھے ہیں، کبھی بخارا کا سفر کیا، بڑے بڑے علماء کے سامنے آپ نے زانو ادب طے کر کے علم حاصل کیا ہے، لیکن سرکار غریب نواز نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قرآن و حدیث سمجھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، یعنی آپ نے یہ نہ کہا کہ میں قرآن و حدیث سے خود مسئلے نکال سکتا ہوں، اب مجھے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ فخر الدین رازی، امام غزالی، امام اوزاعی، امام شارانی، علامہ قاضی ایاز، بڑے بڑے اکابر علماء اس روئے زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لیکن کسی نے یہ دعوی بے باک نہ کیا کہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی قرآن و حدیث سے مسئلے نکال سکتے ہیں، کسی کا یہ دعویٰ نہ تھا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی امام کا مقلد تھا، کسی نہ کسی امام کی پیروی کر رہا تھا۔ تقلید بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے پر الزام لگاتے ہیں کہ تم ہر معاملے میں تقلید کرتے ہو۔ آئیے اس تعلق سے میں آپ کو کچھ سمجھاؤں کہ تقلید ہر مسائل میں نہیں کی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے تقلید کسے کہتے ہیں۔ تقلید کا لغوی معنی ہوتا ہے گلے میں پٹا ڈالنا، اور تقلید کا شرعی معنی ہے کسی کے قول و فعل کو اپنے لیے حجت بنا کر اس پہ عمل پیرا ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے مسائل نکالنا نہیں آتا، حدیثوں سے احکام کس طریقے سے نکالے جاتے ہیں ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کرنے کے لیے طریقہ عمل کا ہونا ضروری، قرآن پہ عمل کرنے کے لیے قرآن کے مسائل کا جاننا ضروری، حدیثوں سے جو مسئلے نکلے ہیں ان کا جاننا ضروری۔ ہمیں تو نہیں آتا نکالنا، تو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اخذ کردہ مسائل کو اپنے لیے دلیل و حجت بنا لیا اور اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ شرعی مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں۔ عقائد، قرآن و حدیث سے جو مسئلے نکلتے وہ تین طرح کے ہیں۔ پہلا ہے عقائد، دوسرا وہ مسائل کہ جن کی صراحت، جن کی ڈیٹیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، اور تیسرا وہ جس کی ڈیٹیل موجود ہو۔ صرف ایک مسئلے میں تقلید جائز ہے، دو مسئلوں میں تقلید نہیں کی جائے گی۔ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ امام اعظم نے کہا، بلکہ اس لیے مانتے کہ خود اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم صرف اور صرف قرآن و حدیث کے حوالے سے مانتے ہیں، کسی امام کی تقلید کے تحت نہیں مانتے ہیں۔ تو عقائد میں کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہی وہ مسائل جن کی صراحت قرآن و حدیث میں موجود ہو، جیسے نمازوں کی رکعتیں قرآن و حدیث میں موجود ہے، رمضان کے روزے، حج کے مسائل، تو ان چیزوں میں ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم 5 ٹائم کی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ فقہ اکبر میں امام اعظم نے کہا، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم 5 وقت کی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔
تیسری قسم وہ مسائل کہ جن کی ڈیٹیل اور صراحت قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، اسی تیسری قسم کے مسائل میں تقلید کی جائے گی کہ قرآن کی وہ رموز، وہ اسرار، حدیث کی وہ باریکیاں، جہاں پہ یہ قانون، یہ مسائل پنہا ہیں، ہم نہیں جانتے، امام اعظم نے ہمیں سمجھا دیا، امام شافعی نے سمجھایا، امام مالک نے سمجھایا، امام احمد بن حنبل نے سمجھایا، تو یہ ہوئے مجتہدین۔ اب میں یہ بھی بتا دوں کہ تقلید کون کرے گا کون نہیں کرے گا۔ مکلف مسلمان دو طرح کے ہیں، مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں۔ مکلف وہ جنہیں اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل نکال لیں، انہیں مجتہد کہتے ہیں۔ اور غیر مکلف وہ کہ جنہیں اتنا علم نہ ہو کہ قرآن و حدیث میں غور کر کے مسئلے نکالیں۔ تو جو مکلف ہیں انہیں مجتہد کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اتنا علم دیا، اتنی صلاحیتیں ان کے اندر رکھی ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کر کے مسائل نکال لے، تو ان کے لیے تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے نکالے ہوئے مسائل پہ عمل کریں گے، وہ کسی اور کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے۔ جو مسئلے انہوں نے اپنے علم اور اپنے ذہن کی بنیاد پر نکالے ہیں قرآن و حدیث سے، انہی مسائل پر انہیں عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن وہ جن کے پاس میں علم نہیں ہے، قرآن و حدیث سے مسئلے نہیں نکال سکتے، تو وہ ان کی اتباع اور پیروی کریں گے جو قرآن و حدیث سے مسئلے نکال سکتے ہیں، بلکہ نکال کے پیش کر دیا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک۔ اور پھر مجتہدین کے 6 طبقے ہیں، 6 قسمیں ہیں۔ مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب التخریج، اصحاب الترجیح، اصحاب التمیز۔ مجتہد فی الشرع انہیں کہتے ہیں جنہوں نے اجتہاد کرنے کے اصول اور قوانین بنائے، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام شافعی۔ مجتہد فی المذہب وہ ہے کہ جنہوں نے انہی کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق انہی قواعد پہ عمل کرتے ہوئے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں، تو یہ اس قواعد میں تو امام اعظم کے مقلد ہوئے، لیکن مسائل میں خود مجتہد ہے، جیسے حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، حضرت عبداللہ ابن مبارک وغیرہ۔ اور مجتہد فی المسائل وہ ہیں کہ جو انہی ائمہ کے وہ قول جن کی تصریح نہیں ہے، جن کی صراحت نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کے ذریعے اس کی صراحت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہیں مجتہد فی المسائل کہتے ہیں، جیسا کہ علامہ کرخی وغیرہ۔ اصحاب الترجیح یہ وہ ہیں جو ائمہ کے مجمل قول کو، وہ قول جن کی وضاحت نہیں ہے، کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اصحاب التخریج۔ اصحاب الترجیح جو اماموں کے قولوں میں سے کسی قول کو ترجیح دے، جیسے حضرت امام اعظم کا قول امام محمد نے فرمایا، امام ابو یوسف نے فرمایا، تو ان میں سے کسی قول کو ترجیح دے دے، وہ اصحاب الترجیح۔ اور اصحاب التمیز جو قول اقوی، قول ضعیف، ان چیزوں میں تمیز کر دیں، یہ مجتہدین کے 6 طبقے ہیں۔ آج جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے خود مسئلے نکال سکتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم مجتہدین کے کس طبقے سے تعلق رکھتے ہو؟ یہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں، یہ وہ عظیم گروہ ہے کہ جنہوں نے مسائل شرعیہ کو
صحیح طور پر امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا، ہمارے لیے آسانی فراہم فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ مجتہدین کا احسان ماننا چاہیے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے سمجھا دیا۔ ہم حدیث نہیں جانتے تھے، انہوں نے ہمیں حدیثیں سمجھا دی، حدیثوں سے احکام نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دیے۔ بجائے احسان ماننے کے کوئی انہیں قیاس کہہ رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ارے امام اعظم کا مقام، اب بے باکی تو یہ کہہ دیا کہ امام اعظم کو حدیثیں آتی ہی کہاں تھی، کچھ ہی حدیثیں یاد تھی۔ معاذ اللہ، امام اعظم کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور جواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر امام اعظم کو حدیثیں یاد ہوتی تو ان کے شاگرد حدیثوں کو روایت کرتے۔ امام اعظم تو کوئی حدیث مروی نہیں ہے، اس لیے امام اعظم محدث نہیں ہے۔ اور کتنی جھوٹ اور غلط بات کہی ہے۔ اس کے جواب میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے ایک رسالہ لکھ چکے ہیں، اور اس رسالے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے، اور روایت بھی ایسی نہیں بلکہ صحابی رسول سے روایت کی ہے۔ ایک حدیث اس میں یہ ذکر کی گئی ہے، ان ابو یوسف ان ابی حنیفہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ امام ابو یوسف نے امام اعظم سے روایت کیا، امام اعظم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ 7 صحابہ اکرام کی زیارت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے۔ 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے، حضرت انس بن مالک سے آپ نے حدیثیں سنی ہے، حضرت جابر سے حدیثیں سنی ہے۔ جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کے بچپنے کا زمانہ تھا، آپ کوفہ میں تھے، اس وقت 2 صحابہ کوفہ میں موجود تھے، اور اتنی دور کی ہاکی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیثیں یاد نہیں تھی۔ ارے امام اعظم مجتہد تھے، مجتہد، اور مجتہد کو محدث سے زیادہ حدیث پہ عبور ہوتا ہے۔ محدث کا کام ہوتا ہے حدیث روایت کر دینا، لیکن مجتہد کا کام ہوتا ہے ان حدیثوں کے اوپر غور و فکر کرنا۔ محدث کی نظر صرف حدیثوں پر اور راویوں کے ناموں پر ہوتی ہے، لیکن مجتہد کی نظر راویوں کی ذات پر ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک حدیث کے اندر 5 سندیں ہیں، 5 سلسلے ہیں راویوں کے، تو ہر ایک راوی کے اوپر مجتہد کی نظر ہوتی ہے کہ ان میں سے 5 کی 5 متقی تھے کہ نہیں، پرہیزگار تھے کہ نہیں، کبھی جھوٹ تو نہیں کہا ہے، کبھی غیبت تو نہیں کی ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا، کیا کماتے تھے، کیا کھاتے تھے، کوئی نماز تو نہیں چھوڑی ہے، کوئی روزہ تو نہیں چھوڑا ہے، برابر اپنے مال کی زکات نکالی تھی کہ نہیں نکالی تھی۔ محدث تو حدیث کو دیکھتا ہے، لیکن مجتہد حدیث کو بھی دیکھتا ہے، راویوں کے حالات کو بھی دیکھتا ہے، جبھی تو وہ مسائل اخذ کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ عزیز ہے، یہ حسن لذاتی ہی ہے، یہ حسن لغیرہ ہی ہے۔ یہ حدیث کا تعین کیسا؟ راویوں کے اوپر موقوف ہے۔ فی نفسہ، متن میں اختلاف نہیں ہوتا، متن میں ذوف پیدا نہیں ہوتا ہے، فی نفسہ ہی راویوں کے ذوف کی وجہ سے متن میں حدیث میں ذوف آتا ہے۔ راوی ضعیف تو حدیث ضعیف، راوی کی صحت میں کوئی شبہ نہیں تو حدیث بھی صحیح۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ان تمام علوم کے اوپر عبور حاصل تھا، اور بس یوں ہی کہہ دیا کہ کچھ حدیثیں یاد تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 استاد تھے۔ 4000 استادوں سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک ایک استاد سے بھی ایک ایک حدیث آپ نے پڑھی ہو
تو کتنی حدیثیں یاد ہوگی امام اعظم کو؟ 4000 حدیثیں۔ امام اعظم جیسے ذہین و فتین جن کے عقل اور ذہانت کا جواب نہیں، تو انہوں نے کیا ہر ایک استاد سے ایک ہی ایک حدیث پڑھی ہوگی؟ اگر دو دو بھی حدیث پڑھی ہوں گی تو 8000 حدیث۔ نہ جانے کہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا کہ سیدھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نشانہ ساتھ دیا۔ ہم نہیں مانتے، ہم نے کہا مت مان، ہمیں تو فخر امام اعظم کی غلامی کے اوپر۔ اور یہ وہ ہیں کہ جب ان کے والد چھوٹے تھے یعنی حضرت ثابت، تو ان کے دادا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام اعظم کے والد یعنی حضرت ثابت کے حق میں دعا فرمائی، اور صرف ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کی اولادوں کے حق میں، ان کی نسل اور ذریت کے حق میں دعا فرمائی، برکت کی، علم کی، رحمت کی۔ حضرت علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا حصہ ملا ہے، کیا تم میرے دادا کی شان کو نہیں دیکھتے؟ یہ حضرت علی کی دعا کا ثمرہ ہے کہ میرے دادا کے علم کا جواب نہیں ہے۔ اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کے لیے دعائیں برکت کر رہے تھے، اس وقت حضرت امام اعظم اپنے والد کی صلب میں تھے، تو اس دعا کا حصہ سیدھے حضرت امام اعظم کو ملا ہے۔ تبھی تو سرکار نے فرمایا تھا کہ جب عرب والے علم کو چھوڑ دیں گے تو عجم والے اسے پکڑیں گے، اگرچہ علم سریا پہ ہو وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ اس حدیث کے مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ آپ فارس کے رہنے والے تھے، آپ کا سلسلہ نسب 9 شیرواں سے ملتا ہے۔ علامہ اسماعیل جو آپ کے پوتے ہیں وہ فرماتے کہ ہم میں کبھی غلامی نہیں آئی، یعنی ہم میں کبھی کوئی غلام نہیں بنا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی وقار، اور بہت سارے آپ سے تعصب رکھنے والے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیروت حضرت امام اوزاعی کے پاس گیا پڑھنے کے لیے، تو حضرت امام اوزاعی نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا عراق سے۔ تو کہا عراق میں وہ کون ہے؟ نعمان ابن ثابت۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بہت مسائل گڑتا ہے، اپنی مرضی سے مسئلے بتاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کچھ نہ کہا، یہ امام اعظم کے خاص شاگردوں میں سے ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ امام اعظم کے شاگردوں کی اگر فہرست دیکھ لی جائے تو دنیا دنگ رہ جائے کہ جن کے شاگردوں کی یہ شان ہے تو استاد کی شان کیا ہوگی۔ حضرت فضیل ابن عیاض، حضرت ابراہیم ابن ادہم، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، یہ سب کے سب امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اوزاعی کی بارگاہ میں گئے اور کچھ کاغذات پیش کیے جس میں لکھا ہوا تھا قال ابو حنیفہ، امام اعظم کے مسائل جو آپ نے اخذ کیے تھے لکھے تھے۔ امام اوزاعی نے بغور اس کا مطالعہ کیا اور فرماتی کہ ابو حنیفہ کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں انہی کی صحبت میں رہا کرتا تھا۔ تو حضرت امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت بڑے ہیں، بہت عظیم آدمی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حضور یہ وہی نعمان ابن ثابت ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اپنی مرضی سے مسئلے کرتا ہے۔ تو حضرت امام اوزاعی نے بھی کہا تھا کہ مجھے اپنی رائے بدلنا ہوگا، امام اعظم وہ نہیں ہے جو میں سوچا کرتا تھا۔ واقعی ان کی علمی شخصیت کا جواب نہیں ہے، ان کی ذہانت اور عقل کا جواب نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر جب 20 سال کی ہوئی تھی، 20 سال سے کچھ زیادہ، تب آپ نے علم کی طرف قدم بڑھایا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ کیا علم حاصل کرتے ہو؟ کا نہیں۔ فرمایا کہ میں تمہارے چہرے کے اوپر علمی جلالت دیکھ رہا ہوں، تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
علماء کی صحبت میں بیٹھنے لگے. آپ نے سب سے پہلے علم کلام حاصل کیا. علم کلام میں آپ کا جواب نہیں تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد میں ایک مسئلہ پوچھا کہ حضور طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، یعنی سنت طریقے پہ کس طریقے سے طلاق دی جائے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجواب ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہ دیا. فرماتے ہیں کہ جا حضرت حماد کی بارگاہ میں چلی جا اور ان سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ، اور وہ جو بھی جواب دے دے تو آ کر مجھے وہ بتانا. جب وہ عورت چلی گئی اور مسئلہ پوچھ کے آئی، امام اعظم کو جواب بتایا تو آپ سوچنے لگے کہ ابو حنیفہ تیرا علم کلام میں جواب نہیں ہے، بڑے پڑھو کہ تو علم کلام میں منہ بند کر دیتا ہے، لیکن ایک عورت نے آج ایک مسئلہ پوچھ کر لاجواب کر دیا. آپ وہاں سے اٹھے اور حضرت حماد کی بارگاہ میں بیٹھے اور 18 سال تک حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرتے رہے. اور جب امام اعظم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو حضرت حماد کے وصال کے بعد آپ ان کی درسگاہ میں بیٹھے اور پھر علم دین سکھانا شروع کیا. بیک وقت آپ کی بارگاہ میں سینکڑوں طلباء بیٹھا کرتے تھے. 400 دواتیں کوفہ کی جامع مسجد میں آپ کی طلباء کے لیے وقف تھی. دوات کو عرب کے لوگ حنیفہ کہتے تھے، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ بھی کہا گیا کہ 400 دواتیں اپنے شاگردوں کے لیے آپ نے وقف کر دی. صبح سے لے کر شام تک علم دین کے گوہر لٹا رکھے ہیں، اور جب رات کا وقت ہوا تو عبادت میں مشغول ہو گئے. اور اندازہ عبادت تو دیکھو، اور عبادت رات بھر جگنے کی ابتدا بھی کیسی، ایک راستے سے گزر رہے ہیں. کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ ارے یہ نعمان ابن ثابت ہے، یہ ابو حنیفہ ہے، یہ وہ ہیں جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. امام اعظم نے اپنے نفس سے کہا کہ افسوس، میں تو صرف آدھی رات عبادت کرتا ہوں اور آدھی رات سوتا ہوں، لیکن لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ میں پوری رات عبادت کرتا ہوں. تو آپ نے اسی دن سے ارادہ کر لیا کہ اب میں پوری رات عبادت کروں گا. اسی رات سے آپ نے تہیہ کر لیا، پوری رات عبادت کر رہے. عبادت بھی کیسے، عشاء کی نماز پڑھتے گھر چلے جاتے، اور جب سب سو جاتے تو پھر رات میں آپ نکلتے، مسجد میں آتے، رات بھر عبادت کرتے، اور فجر کی تھوڑی پہلے پھر گھر چلے جاتے. پھر فجر کی اذان ہوتی تب مسجد میں آتے، تو لوگ یہ سمجھتے کہ امام اعظم رات میں گئے تھے اور صبح مسجد آ رہے ہیں. آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اکابر اس زمانے کے علماء حاضری دے رکھے ہیں، اور جو اعتراض امام اعظم کے اوپر میں آج کیا جا رہا ہے اس وقت بھی لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے ان اعتراضوں کا رد کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں امام اعظم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء اعظام مسجد میں آئے اور امام اعظم سے کہا کہ نعمان، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے مسائل بیان کرتے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتی کہ نہیں حضور، ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. تو کہا تم پھر کس طریقے سے مسئلے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور، میں پہلے قرآن میں تلاش کرتا ہوں، اور جب قرآن میں نہیں ملتا ہے تو میں حدیث دیکھتا ہوں، اور جب حدیث میں نہیں ملتا ہے تو میں صحابہ کرام کے اجماع کو دیکھتا ہوں، صحابہ کرام کے قول و فعل کو دیکھتا ہوں، اور جب اس میں بھی نہ ملے تو پھر میں انہی چیزوں کے اوپر قیاس کرتا ہوں، اور پھر قیاس کر کے اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمائے کہ بے شک یہی ترتیب ہمارے آقا نے عطا فرمائی ہے کہ جب معاذ ابن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو سرکار نے فرمایا کہ معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا تھا یا رسول اللہ
قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ پاؤ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی حدیثوں سے فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیثوں میں بھی نہ پاؤ تو پھر کہا تھا اجتہد بالرأی، اے اللہ کے نبی میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے حضرت معاذ بن جبل کے سینے پہ ہاتھ رکھا، آپ کو دعائیں دی۔ یہیں سے اجتہاد کی اصل مل گئی کہ سرکار نے اجتہاد کرنے کا حکم صحابہ کو دیا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، جہاں آپ کی علمی شخصیت کا جواب نہ کی، وہیں آپ کی حاضر جوابی کا جواب نہیں، وہیں آپ کا تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، مختلف گوشے ہیں آپ کی زندگی کے۔ تقوی کا عالم تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوفے میں بکری چوری ہو گئی۔ آپ نے ماہر حیوانات سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ تو اس نے کہا حضور 7 سال۔ بکری زیادہ سے زیادہ 7 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے بعد سے لے کر 7 سال تک کوفہ میں بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ نہ جانے کوئی وہی چوری کی بکری کھلا دے۔ یہ آپ کا تقویٰ ہے اور آپ کی سخاوت۔ ایثار کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ کی بارگاہ میں آئی۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، تحفے تحائف لوگوں کو پیش کرتے تھے، اور سخاوت تو ایسی عظیم تھی آپ کی کہ جب بھی کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتے تو کوفہ کے سارے علماء کے لیے پسند کرتے۔ اگر کوئی کپڑا اپنے لیے خریدتے تو اسی قسم کا کپڑا کوفہ کے پورے علماء کے لیے خریدتے۔ یہاں تک کہ کوفہ کے بہت سے ایسے عالم تھے کہ جن کے وظیفے حضرت امام اعظم کے پاس میں بندے ہوئے تھے، آپ ہر مہینے انہیں پیسہ عطا فرماتے تھے۔ جب اپنے لیے آپ میوہ یا اناج خریدتے تو کوفہ کے سارے علماء کے لیے خریدتے تھے۔ عوام میں بھی یہ سخاوت تھی آپ کی۔ ایک بڑی عورت آئی، کپڑے کا تھان رکھا، کہا حضور مجبور ہوں، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، یہ کپڑا بیچنا چاہتی ہوں، کتنے میں خریدیں گے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ خاتون تو کتنے میں بیچنا چاہے گی؟ تو بڑی عورت کہتی ہے کہ حضور 100 درہم دے دیجیے۔ آج کا دور تو بڑا خطرناک دور ہے، آج بھی لوگ مجبوری کی وجہ سے اپنی کچھ قیمتی چیزیں بیچتے ہیں، لیکن خریدار موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، آدمی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس چیز کی قیمت گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ نقد دوں گا اور کم کر، فوراً دوں گا پیسے اور کم کر۔ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کی۔ لیکن قربان جائیے امام اعظم کی سخاوت کے اوپر، جب بوڑھی نے کہا کہ حضور اس کے 100 درہم دے دیجئے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کپڑا بہت قیمتی ہے، 100 درہم کم ہے، کچھ اور پیسے بڑھا۔ عورت سکتے میں آ گئی کہ پہلی بار کوئی ایسا تاجر دیکھا ہے جو مال بھی خریدے قیمت بھی بڑھائے۔ کہا حضور ایک کام کریے 200 درہم دے دیجیے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ 200 درہم بھی بہت کم ہے، کپڑا بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو عورت کہتی ہے اچھا 300 درہم دے دیجیے۔ تو امام اعظم فرماتے کہ 300 بھی کم ہے۔ بوڑھی کہتی ہے کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، کہ کوئی خریدار ایسا کرے کہ مال خریدے اور اس مال کی قیمت بھی بڑھائے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ مال کے اعتبار سے قیمت کم ہے تو اور بڑھا۔ بڑھیا کہتی ہے 400 دے دیجیے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اور بڑھا، تو کہتی ہے 500 درہم دے دیجیے۔ امام اعظم فرماتے اور بڑھا، کہ 600 درہم دے دیجیے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے 700 درہم میں اس کپڑے کو خریدا۔ اگر ہم تم ہوتے تو کیا کرتے؟ مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت، آپ کی شخصیت، آپ کی سخاوت۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے اوپر آپ کے 10,000 درہم قرض تھے، مدت معینہ گزر گئی، کہ حضور اتنی تاریخ کو دے دوں گا، لیکن تاریخ نکل گئی۔ ایک مرتبہ امام اعظم تشریف لا رکھے ہیں، وہ آدمی بھی جا رہا ہے، اچانک دیکھا کہ امام اعظم آ رہے ہیں، شرمسار ہو گیا کہ حضرت آ رہے ہیں، انہیں کیسے منہ دکھاؤں، ان کا قرض میرے اوپر ہے۔ وقت نکل گیا تو داہنی طرف دیکھا ایک گلی ہے، وہیں سے مڑ گیا۔ امام اعظم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ آپ کو دیکھ کر راستہ کاٹ رہا ہے۔
اتفاق سے وہ گلی ادھر سے بند تھی، واپس ہوا، جیسے ہی واپس ہوا امام اعظم سے نگاہیں چار ہو گئی. فرماتے کہ بندے خدا مجھے دیکھ کے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو کہتا حضور 10,000 درہم میرے اوپر قرضہ ہے، مدت معینہ نکل گئی، قرض ادا نہ کر سکا، شرمندہ ہوں. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ پیسہ کس کام کا جس سے کسی مسلمان کا دل دکھے، اے بندے خدا جا میں نے اللہ کے لیے وہ قرضہ معاف کر دیا. کیا کوئی ایسا سخی ملے گا؟ فرمایا کہ جا اللہ کے لیے میں نے قرضہ معاف کر دیا. اور مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے میری وجہ سے تجھے جو شرمندگی ہوئی ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. کہ قرض بھی معاف کر رکھے ہیں اور اس قرض کی وجہ سے جو شرمندگی ہو رکھی ہے اسے، اور آپ خود ہی اس سے معافی مانگ رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی میت میں گئے، چلچلاتی دھوپ تھی، لوگ ایک گھر کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن امام اعظم دھوپ میں کھڑے ہیں. حضرت امام اعظم سے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ بھی چھاؤں میں آ جائیے. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے، یعنی میں نے اسے قرضہ دیا ہے اور میں اپنے قرض دار سے کسی بھی طرح کا نفع اٹھانا سود سمجھتا ہوں. یہ تقوی امام اعظم کا. کبھی سود کے تعلق سے اگر تقریر ہوگی تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ مقروض سے کس کس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. جیسا کہ آج ہم کسی کو قرضہ دے دیں تو ہر طرح سے فائدہ اٹھانے کی سوچتے ہیں، اگر فائدہ اٹھائیں گے تو یہ بھی سود میں شمار ہوگا، بیاج کہلائے گا. امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کے مکان کی سائے میں کھڑے ہونا، چھاؤں میں کھڑے ہونا میرے لیے سود ہے، کیونکہ وہ میرا مقروض ہے، میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ تقوی ہے ہمارے امام کا. ہمیں فخر ہے ایسے امام کی غلامی کے اوپر کہ ہم ایسے عظیم امام کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پیروی اور تقلید کیوں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے امام کی؟ تو قرآن نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ پیروی کرو. کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ نیک بندوں کا راستہ ہے اور اسی راستے پہ چلنے میں کامیابی ہے. یہ اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ نے انعام کیا اور وہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں. کون ہے؟ یہی تو ہے، انہی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. ایک جگہ اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. یہ پوچھنا کیا ہے؟ اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. یعنی تم قرآن و حدیث نہیں سمجھتے ہو، قرآن مقدس سمجھ کر مسئلے نہیں نکال پاتے ہو، تو حکم ہوا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان لوگوں سے پوچھ لو جو جانکار ہیں، جو قرآن کے عالم، حدیث کے حافظ ہیں، جنہیں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا آتا ہے. ان سے پوچھو اور عمل کرو. وہی تو کر رہے ہم. ورنہ یہ غیر مقلد کبھی کبھی خود پھنس جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ کرے کہ نہ کرے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو پوچھ ہی بیٹھتے اپنے امام سے جو 5 وقتہ نماز پڑھاتا اس سے، اور جو اس نے بتا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے جائز ہے کر سکتے ہیں، یہ ناجائز ہے نہیں کر سکتے، تو فوراً اس بات پہ عمل ہو جاتا ہے. اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ 5 وقتی امام، اس نے کوئی بات بتا دیا تو تم اس پہ عمل پیرا ہو گئے، اور ہم نے اپنے امام اعظم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا اور انہوں نے جو مسئلے ہمیں بتایا ہم اس پہ عمل کرے تو مشرک ہو گئے. تم جس امام کی بات کو مان کے عمل کر رہے ہو کیا وہ تقلید نہیں ہے؟ یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم ایسی کی تقلید کر رہے ہو، یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم ایسی عظیم امام کی پیروی کر رہے ہیں. ایک جگہ اللہ فرماتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں جو حکم والے ہیں. اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا.
رسول اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور وہ جو تم میں حکم والے ہیں، مفسرین فرماتے اس سے مراد بادشاہ اسلام ہے، لیکن بادشاہ اسلام کی پیروی شرعی معاملوں میں کی جائے گی، خلاف شرع کاموں میں نہیں کی جائے گی۔ جیسے اگر کوئی بادشاہ اسلام، خدا نہ کرے اگر کوئی بادشاہ اسلام کہہ دے کہ میں شراب کا لائسنس پاس کرتا ہوں، تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ اس کا رد کیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا۔ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے میں جوا کے اڈوں کو پرمیشن دیتا ہوں، مانا جائے گا؟ یہ خلاف شرع بات ہے، شرعی بات ہے۔ اور پھر خود بادشاہ بھی مجتہد نہیں ہوتا ہے، شرعی باتیں بھی جو بادشاہ جاری کرتا ہے وہ مجتہد اور اماموں سے پوچھ کے کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل امام ہی ہوئے، تو اولی الامر منکم، حکم والوں کی پیروی کرو، یعنی وہ اماموں کی پیروی کہ جن سے مسئلے بادشاہ بھی پوچھتے ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے ایک جگہ کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، یعنی قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس آیت کے تحت لکھا ہے، یعنی قیامت میں پکارا جائے گا اے حنفیوں، اے شافعیوں، اے مالکیوں، اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور جس کا کوئی امام ہی نہیں ہے وہ بھٹکتا پھرے گا، کس کے پاس جاؤں، کس کے طرف جاؤں؟ فرشتے ہکالیں گے کہ ہٹ، یہ تیرا گروپ نہیں ہے، یہ وہ جماعت نہیں ہے جس سے تیرا تعلق تھا، تو بغیر جماعت کا تھا، بغیر امام کا یتیم تھا، دنیا میں مجردوں کی طرح زندگی گزارا ہے، اب کہاں تو امام کا دامن تھام رہا ہے؟ آج تو امام کے دامن سے وہ وابستہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ان کی پیروی کیا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اس امام کی پیروی کرتے ہیں کہ جس امام کی بارگاہ میں حضرت امام شافعی بھی آ جائیں تو آنے کے بعد وہ اپنے مسئلے پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضور رفع دین کیوں نہیں کرتے، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس عظیم امام کی بارگاہ میں اپنے اجتہاد پہ عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حق گوئی بے باکی کا یہ عالم کہ جب منصور نے کہا تھا کہ آپ کو شاہی قاضی بننا پڑے گا، امام اعظم نے انکار کر دیا، کہ میں نہیں بنوں گا۔ کہا کیوں نہیں بنیں گے؟ امام اعظم نے کہا تھا میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا حق نہیں رکھتا۔ تو منصور نے کہا تھا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو امام اعظم نے برجستہ کہا تھا کہ جھوٹے کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے، تیرے نزدیک میں جھوٹا ہوں تو جھوٹے کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے۔ ظالم نے آپ کو قید کر دیا، روز قید خانے میں آپ کو کوڑے لگائے جا رکھے ہیں، لیکن امام اعظم کی شخصیت کا عالم یہ تھا کہ قید خانے میں جانے کے بعد اور زیادہ نکھار پیدا ہو گیا شخصیت میں، لوگوں کا ہجوم قید خانے میں جا رہا ہے۔ حضرت امام محمد نے ایک مدت دراز تک قید خانے میں امام اعظم سے علم حاصل کیا، بڑے بڑے باہر سے علماء آ رہے، قید خانے میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ منصور نے دیکھا کہ اگر یہی معاملہ رہا تو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو اس نے حضرت امام اعظم کو قید خانے کے اندر زہر دے دیا۔ جب سیدنا امام اعظم کو دھوکے سے کھانے میں زہر دیا گیا اور زہر کا اثر جب آپ کو محسوس ہوا تو آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ جب آپ کا جنازہ تیار ہوا تو پہلی ہی مرتبہ امام اعظم کے جنازے کی نماز 6 مرتبہ ہوئی ہے، تو پہلی مرتبہ جو جنازے کی نماز ہوئی تھی تو اس میں 50,000 لوگ تھے۔ اس طریقے سے ہزاروں لوگ ایک ایک بار میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور آخر میں 6ویں بار حضرت حماد نے نماز پڑھی ہے جو آپ کے بیٹے ہیں۔ کوفہ کی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا، تو آپ کو دفن کرنے کے 20 دن بعد تک لوگ آپ کی قبر پہ آ کر جنازے کی نماز پڑھتے رہے۔ اس سے امام اعظم کی مقبولیت کا اندازہ لگائیے، اور آپ کی مقبولیت
اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ حنفی ملیں گے، سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ملیں گے۔ یقیناً آپ کی ذات اللہ تعالی ہمیں حضرت امام اعظم کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، آپ کے گستاخوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بدعقیدگی سے، ان کے غلط نظریات سے ہمارے عقیدے اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ان کی صحبت سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔